اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا صلوات۔ سورہ مزمل مبارکہ ظاہری طور پہ اس کے کلمات سے مفسرین نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے، یا یہ ہے کہ اس کی اکثر آیات مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو یہ زیادہ تر علماء کی رائے ہے کہ اس کی زیادہ تر آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور بالخصوص یہ پہلی آیات اس سورہ مبارکہ کی یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ مکی ہے، اور یہ واقعہ جس کے بارے میں 3-4 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ بھی مکہ میں ہی پیش آیا۔ اور پھر اس سورہ کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، جیسا کہ معصوم امام نے فرمایا کہ جو آدمی رات کے ٹائم سورہ مزمل کی تلاوت کر لے، خداوند متعال اس رات کو اور اس کے بعد آنے والے دن کو اس کے لیے پرامن قرار دے گا، اور خداوند متعال اس کو اپنی عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرا ایک اور روایت ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان تنگ دست ہے اور پریشان حال ہے یا بیمار ہے تو اس کو چاہیے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے۔ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والا معصوم نے فرمایا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا اور نہ ہی پریشان حال ہوگا۔ خداوند متعال اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو بہت سارے انعامات سے نوازے گا۔ کچھ انعامات دنیا میں ہیں اور کچھ آخرت میں ہیں۔ اب جب معصوم امام نے ارشاد فرمایا اور وہ بھی انعامات الہی کے بارے میں فرمایا تو ظاہر ہے خالق کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ خالق ہے، جب چاہے کوئی نعمت پیدا کر کے اپنے بندوں کو نواز دے اس نعمت سے۔ تو بہرحال یہ 2 روایتیں، اور اس کے بعد دیکھیے یا ایھا المزمل، یہ تعبیر ہے جب کہ پیغمبر اسلام کو خطاب ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں آپ نے بہت ساری تعبیریں دیکھی ہیں، کبھی تو خالق نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، آیہ مبارکہ مشہورہ ہے، اور اسی طرح یا ایھا النبی قل ازواجک مثلا آیت ہے، تو کبھی یا رسول کہہ کر، کبھی نبی کہہ کر خالق کائنات نے مخاطب کیا ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پہ
یا ایھا المزمل، تو کوئی ہے مسئلہ جس کی وجہ سے یہ تعبیر ہے اور خالق نے اس تعبیر سے خطاب فرمایا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، میں آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک عرض کر دوں کہ یہ لفظ مزمل ہے، مزمل نہیں ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں سورہ مزمل، مزمل ہے یعنی زا بھی مشدد ہے، زے جسے کہتے ہیں، اور میم بھی مشدد ہے۔ اب یہ زامل یزمل زمولاً، جیسا کہ ہماری علم صرف میں یا نحو میں یہ کلمات تصریف ہوتی ہے، اس کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں۔ زاملہ کا معنی ردیف بھی ہے، یعنی ایک کے بعد دوسری مباشرتاً کسی چیز کا آنا، یہ بھی ہے۔ زاملہ کا معنی، اس کا معنی خفا بھی ہے، کسی چیز کو چھپانا۔ اور یہ یاد رکھیے، جب یہ معانی ایک لفظ کے تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے نا، مثلاً عن ہے، من ہے، فی ہے، لے ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا معنی تبدیل ہوتا ہے، اگرچہ مادہ وہی رہتا ہے۔ اور اسی سے آپ بھی کہتے رہتے ہیں زمیل فلان، فلاں کا زمیل ہے، یعنی فلاں کا کلاس فیلو ہے۔ زمیل بھی اسی سے آیا ہے جس کی جمع زملا ہے۔ تو یہاں پر کیا معنی ہے؟ تو یہاں پر معنی واقعہ بھی اسی کی طرف، یہ کسی واقعہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کلمہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ کچھ نے ترجمہ کیا ہے اے چادر لپیٹ کر سونے والے، میرے پیغمبر، میرے نبی۔ اب دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کچھ تکالیف ہیں جو مشترکہ ہیں، چاہے میں ہوں، کوئی عالم ہے، کوئی مجتہد ہے، اوپر چلے جائیں، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، امام ہے، ولی ہے، جو بھی ہے، جو بندہ کہلواتا ہے اس پر وہ تکلیف واجب ہے۔ جیسے نماز ہے، نبی پر بھی تھی، آپ پر بھی ہے۔ روزہ ہے، پیغمبر پر بھی تھا، آپ پر بھی ہے۔ حج ہے، استطاعت کے ہوتے ہوئے آپ پر بھی ہے، اور پیغمبر اسلام مولا کائنات علی علیہ السلام پر بھی تھی۔ تو یہ احکام تکلیفی ایسے احکام ہیں جن کا وجوب ہر عبد کے لیے ہے، جو بھی انسان ہے، بندہ کہلواتا ہے، تو سب سے بہتر عبد تو پیغمبر اسلام ہے۔ جیسا کہ خالق نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ آیت معراج، جب آپ معراج پڑھتے ہیں تو اسی آیت کی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب یہ مسجد اقصیٰ کہاں پہ ہے؟ یہی بیت المقدس والی ہے، تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کوئی اور ہے، جہاں تک کیونکہ آسمانوں پہ جانا پڑا پیغمبر اسلام کو۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ عبد جو بھی کہلاتا ہے اس پر احکام تکلیفی واجب ہے، اسی لیے خالق فرما رہا ہے۔ اب واقعہ یہ ہے، میں یہاں پہ ایک بات کر دوں، اور سید محمد حسین طباطبائی صاحب میزان نے بھی، تفسیر میزان ہے، بڑی اہم تفسیر ہے، انہوں نے بھی اس نقطہ کو ذکر کیا ہے۔ ہم تو کیونکہ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، سننے والے ہم سے اتنا حسن ظن کرتے ہیں، ہم جیسے کہتے رہیں انہوں نے واہ واہ کرنی ہے، اور سننا ہے، ہمیں پسند کرنا ہے۔ کچھ کو منہ ملازہ ہے اور کچھ نے اس کے ساتھ اس کو آگے لے چلنا ہے تاکہ اس کا نام بڑا ہو جائے، کیسا خطیب ہے ماشاءاللہ۔ ان آیات کو آپ کو پتہ ہے پیش کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی عظمت ہے اس میں کہ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب تجھ سے، تیری تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، عبادت کو کم کر دے اور کر دے،
اور عبادت کو کم کر دے، کم کرتا جا، اس لیے کہ میرا حبیب تیری تکلیف مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ یا ایھا المزمل کا قرینہ موجود ہے، توجہ فرمائیں گے کہ اے چادر لپیٹ کر سونے والے میرے نبی، قم اللیل، رات کو کھڑا ہو جا۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر سو رہے تھے تو خالق نے فرمایا نہیں، میرا حبیب سونا نہیں ہے، تو سید الانبیاء ہے، تو سید البشر ہے، تو خلق عظیم کا مالک ہے، کھڑا ہو جا۔ یہ امر ہے، آپ کو پتہ ہے خالق کائنات کا جب امر آتا ہے، قم، قام یقوم سے ہے، یعنی تو کھڑا ہو جا رات کے ٹائم میں۔ جیسے آپ کہتے نہیں ہیں فلاں قائم اللیل ہے اور صائم النہار ہے، یعنی دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو کھڑا رہتا ہے، یعنی کھڑا رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے کھڑا رہتا ہے، بلکہ عبادت خدا میں کھڑا رہتا ہے۔ اب دیکھیں راتیں بڑی ہیں، 3 قسم کی راتیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی رات ہے جیسے اب چل رہی ہے، ایک درمیانی رات ہے جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ رات بہت چھوٹی جیسے گرمیوں میں ہو جاتی ہے، دن بہت بڑا ہے۔ خالق نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے اور اپنے نبی کو اس کے مطابق، ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند، اس کے مطابق عبادت کرنے کا فرمایا ہے، لیکن کرنی ہے بہرحال۔ یہاں پر 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب بھی وحی نازل ہوتی تھی، بالخصوص پہلی وحی کے موقع پر، تو پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے گھر میں آ جاتے تھے، اپنے جسم میں نقاہت و کمزوری محسوس کرتے تھے اور سیدہ خدیجہ سے چادر طلب فرماتے تھے، اوڑھ کر سو جاتے تھے۔ یہ ایک روایت ہے کہ پہلی وحی کے وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ کہ کچھ منافقین تھے جو بیٹھتے تھے اور پیغمبر کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ آپ نے توجہ میں رکھنا ہے کہ اگر پہلی تعبیر ہو تو اس کے مطابق ہے قیام اللیل، یعنی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ جو دوسرا عرض کر رہا ہوں کہ منافقین بیٹھے، کچھ نے کہا اب اس کو کیسے راستہ سے ہٹایا جائے، کچھ نے کہا کہ اس کو مجنون کہہ دیا جائے، نعوذ باللہ، لیکن بعض دوسرے نے کہا کہ نہیں، مجنون کوئی نہیں مانے گا ہماری بات، وہ تو عقل کل نظر آتا ہے، تمام عقل نظر آتا ہے۔ کچھ نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، اس کو شاعر کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ شاعر ہے، اپنے اشعار کہتا ہے اور لوگ اس کے قریب چلے جاتے ہیں۔ کچھ نے ٹھکرا دیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آخر میں بات یہاں تک پہنچی کہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اپنے جادو کے ذریعہ لوگوں کو قریب کر لیتا ہے، اس کی کلام میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ہمارے دین کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال اختلاف کے باوجود کچھ نہ کچھ متفق ہو گئے منافقین اور کفار۔ اب کیا ہوتا ہے، پیغمبر سو رہے تھے اس حالت میں، تو خالق نے فرمایا میرا حبیب چادر اوڑھ کر سونے والے نبی، سونے کا وقت نہیں ہے، قم اللیل، دن میں یہ منافق مصروف ہوتے ہیں، کفار مصروف ہوتے ہیں، اپنے کام کاج میں، اپنی معاش کمانے میں مصروف ہوتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، ابھی سے رات کے ٹائم میں ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دو، تاکہ یہ تمہیں نہ جادوگر کہہ سکیں، نہ شاعر کہہ سکیں، نہ مجنون کہہ سکیں، اور ان کے ان الزامات کا انہیں جواب صحیح طرح سے دے دو۔ تو قیام 2 قسم کا ہے، ایک قیام یہ ہے کہ علماء نے مثلاً قیام فرمایا، یا امام حسین علیہ السلام نے سب سے بڑا قیام فرمایا،
اس قیام سے مراد ہے کہ امر بالمعروف کرنے کے ساتھ ساتھ تلوار بھی امام نے اٹھائی، دشمنوں کا مقابلہ بھی امام نے کیا، اور اسی کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اس کو بھی قیام کہتے ہیں۔ تو بہرحال خالق نے کیا فرمایا؟ اب کیوں نہیں کہا یا رسول یا ایھا نبی؟ اس لیے کہ کسی بھی حبیب کو، کسی بھی محب کو اپنے محبوب کی ہر حرکت پیاری لگتی ہے۔ اب پیغمبر جو چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں تو اسی سے خطاب کیا، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، تجھے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اب اٹھ جا اور عبادت کا قوم امر ہے جو یہاں پہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ جب کہا نا کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو رات کے ٹائم، اللہ قلیلہ، اگر پوری رات نہیں ہے تو کچھ کم کر دو، توجہ ہے نا؟ اگر نہیں تمہیں تکلیف ہوتی ہے پوری رات، ظاہر ہے دن میں رزق بھی کمانا ہے، پھر فرمایا نصفہ، یا اس کا آدھا کم کر دو، آدھی رات عبادت کرو اور آدھی کم کر دو، اوین قس من ہو قلیلا، یا اور تھوڑی سی اس سے کم کر دو۔ یہ تین مرحلے ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رات لمبی ہے تو اس کا کچھ حصہ، ایک مقدار خاص، اگر رات برابر ہے تو آدھی رات کر لو، اگر رات چھوٹی ہے تو تھوڑی آدھی رات سے زیادہ عبادت کر لو۔ یہ علماء نے بیان کیا ہے، لیکن بہرحال عبادت کرنی ہے۔ پیغمبر کو بھی خطاب ہو رہا ہے، جب پیغمبر سو جائے تو آواز توحید ایسے آتی ہے، اگر میں اور آپ سو جائیں تو ہمیں تو آواز توحید سنائی بھی نہیں دیتی، اس لیے کہ ہمارے کان بھی بہرے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، ہمارے دل سنتے نہیں ہیں کہ آواز توحید آ رہی ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، کسی نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا، اے بنت رسول، علی ابن ابی طالب کے اتنے فضائل ہیں اور پیغمبر نے بیان فرمائے ہیں، یہ امت کیسے بھول گئی ہے؟ تو بی بی نے وہ آیت قرآنی پڑھی کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہیں، وہ درک نہیں کر پاتے کہ علی کے فضائل کیا ہیں اور ان کا اثر کیا ہے۔ تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ آواز توحید آ رہی ہے، یا اس کے نمائندگان ہمیں بلا رہے ہیں، یا اذان دینے والا منادی ہمیں ندا دے کر کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کہ تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے، حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی انسان کے لیے مفید ہوتی ہے نا، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرنا چاہتا ہے۔ حیا علی خیر العمل، آ جاؤ نیک عمل کی طرف، اور نیک عمل نیکی کریں گے تو آپ کو جزا ملتی ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو دعا ہے خالق کائنات ہمارے دلوں کو ایسے روشن کرے اور بیدار کرے کہ خدا کی آئی ہوئی ندا ہمارے دل سن سکیں۔ خالق کائنات آپ سب کی عبادات و اعمال و نمازوں کو قبول فرمائے۔ آپ تمام سے گزارش ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے